من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. سيما المخصوص بالولاية المنسوس بالوصايا، يعصو بالدين وسيد الوصيين وإمام المتقين، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أولاده المعصومين الأنجبين الغر الميامين، وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري، صديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى سبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، سيما الإمام السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بھیجے برحمت. جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آئیں اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں خداوند متعال ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے صیام سے مراد کیا ہے؟ صیام صوم کی جمع ہے، جس کے مراد ہے کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ دوسرے مرحلے میں آئے تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ صرف تم پر واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ تو اس میں دو نقطے پوشیدہ ہیں۔ پہلا یہ کہ روزہ انسانی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اگرچہ کہ مختلف ادیان میں تقاضوں کے بدلنے سے شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں، مگر کیونکہ روزہ انسانی فطرت سے مربوط ہے، اس کی وجہ سے روزہ صرف ہم پہ نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ خداوند متعال ہم مومنوں کو، ہم ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ دیکھو مومنوں، یہ صرف تم پر نہیں فرض کیا گیا ہے بلکہ شروع سے تمام مومنین پر، تمام امتوں پر فرض کیا گیا اور تم پر بھی فرض کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ جو کہ سب سے اہم مرحلہ ہے، کہ جس میں خداوند ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کے معنی یعنی خدا کا خوف رکھنا، خدا سے ڈرنا۔ کس حوالے سے؟ کہ ہم کوئی ایسا فعل انجام نہ دیں جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا دوسرے معنوں میں پرہیزگاری کے بھی آتے ہیں، یا آسان لفظوں میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو پرہیزگاری سے مراد انسان کا ان چیزوں سے بچنا جو انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ تو آئیں ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کن چیزوں سے خطرہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، کہ لوگوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا قرب اختیار کریں تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا، تبھی ہم تقوی اختیار کر سکیں گے۔ عزیزان گرامی،
اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 14 میں ارشاد ہو رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ کہ ہم نے اس دنیا کو زینت بخشا ان چیزوں سے، کیا ہے؟ عورت سے، مال سے، سونے چاندی سے، گھوڑوں سے، اور پوری آیت کا ترجمہ بخوبی آپ جانتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو زینت بخشی، کیوں؟ تاکہ انسان کا نفس اس کی طرف مائل ہو۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کا انسان کے پاس ہونا برا نہیں ہے، لیکن جب اللہ خداوند متعال اپنے بندے کو ان چیزوں سے نوازتا ہے تو وہ پھر اس پر ناز کرنے لگتا ہے اور غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب اس دنیا تک کی محدود ہیں اور یہ اس دنیا کے ہی سامان ہیں۔ واللہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ خدا اس سے بہتر انجام اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو یعنی عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا کہ انسانی نفس جو ہے وہ ان دنیا کی چیزوں کا طلبگار ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں تو ہم قربت خداوندی جو ہے حاصل کر لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو صرف اپنے اندر فزیکلی فوائد نہیں رکھتا بلکہ اپنے اندر اسپرچولی فوائد، روحانی فوائد بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس روزے کے حوالے سے میں رسول کی حدیث آپ کو سناتا چلوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 فرحت اور 2 خوشی ہے۔ کیا؟ ایک تو فرحت کیا ہے؟ للصائم فرحۃ عند افطار، ایک تو خوشی وہ کہ جب انسان پورے دن روزہ رکھتا ہے اور خدا کے حکم کی تعطیل کرتے ہوئے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری فرحہ کیا ہے؟ عند لقاء رب، یعنی روزہ محشر بھی وہ اپنے رب کے لطف و کرم سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا روزہ اس عبادت کا نام ہے جو ان داخلی خطرات یعنی یہ نفس کے خطرات سے بچنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً روزے میں کیا ہے؟ روزے میں ہم مباحات اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حلال اور مباح چیزوں سے اجتناب کرنے کا عادی بن جائے تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آئیں ہم اس روزے کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ روزے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، روزے کی یوں تو بہت سے فضیلتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ وہ عبادت ہے جو اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے میں ہمارا کیا معمول ہوتا ہے کہ ہم صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور یہ جو ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کی جو وجہ بنتی ہیں وہ جو شروع ہوتی ہے وہ ہمارے معدے سے شروع ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارے معدے پہ کنٹرول ہوگا، جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں کی بنیاد سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سے روحانی فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے بہت پہلے ہی بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان قرب خداوندی اور رضا خداوندی حاصل کر لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا شعبان کے آخری جمعے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں
کہ خدا کی ذات کیا دن اور رات کی تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی ہے؟ تو نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیوں وقت کے بدلنے سے خدا کی نعمتوں میں تبدیلی آتی ہے؟ تو عزیزان گرامی، خدا کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے بناتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے لیے شب قدر اور عام شب ایک جیسی ہیں، لیکن اس نے ایک شب کو شب قدر قرار دیا، تو ایک شب کو شب جمعہ قرار دیا، تو ایک شب کو شب عرفہ قرار دیا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور پھر خدا اسے اپنی نعمت اور رحمت سے نوازے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یعنی کہنے کا مطلب رسول خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں، اور اس کے بعد بڑھ کے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہوتے ہو اور تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسوں کو بھی تسبیح قرار دیا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، انسان دن میں تقریباً 20 سے 22 ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے، تو سوچئے خداوند عالم اس سانس کے بدلے میں اس کو نیکی سے نواز رہا ہوتا ہے، اور اس پورے مہینے میں کتنی مرتبہ وہ سانس لیتا ہے، اور جتنی بار وہ سانس لیتا ہے اللہ اسے اپنی نیکی اور اجر سے نوازتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، تمہارے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پس اس مہینے میں خداوند سے طلب کرو، دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزہ اور تلاوت کلام پاک کی توفیق دے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی خدا کی مغفرت حاصل نہ کر سکے تو اس سے بڑا بدبخت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خطبہ بہت طولانی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ پورے خطبے کو آپ تک پہنچاؤں، اور پوری کوشش ہے کہ کوئی چیز نہ بھولوں۔ بہرحال صلوات کا سہارا دیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر اگلے مرحلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے تمہارے نفس پہ گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہو گیا ہے، اس لیے استغفار کے ذریعے اور طولانی سجود کے ذریعے اپنے اس بار کو ہلکا کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے لوگوں، اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی مومن روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو خدا کے نزدیک اس نے ایک غلام کو آزاد کرایا، اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں خداوند متعال اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے، پھر جو موجود اصحاب ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ہم اس چیز پر قادر نہیں کہ کسی کو ہم افطار کرائیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کراؤ تو پھر کھجور کے ٹکڑے سے ہی مگر افطار ضرور کراؤ، اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے تو اسے پانی سے افطار کراؤ، اس لیے کہ اگر کسی مومن کو افطار کراؤ گے تو تم آتش جہنم کو اپنے سے دور کرو گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرو۔ عزیزان گرامی، حسن اخلاق پر اہل بیت نے جگہ جگہ پر زور دیا ہے، اور اسی کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں بھی کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے کہ جو ان سب میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ تو عزیزان گرامی، رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے تو گویا اس نے وہ پل صراط پہ آسانی سے گزر گیا، اس لیے کہ اس روز بہت سے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک واجب ادا کرے تو اس کا ثواب عام دنوں میں 70 واجب ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے تو خداوند عالم روز محشر میزان کو اس کے بھاری کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کتاب خدا قرآن مجید کی اگر ایک آیت کو بھی تلاوت کرے تو اس کا ثواب باقی ایام میں پورا قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے رسول خدا
روزے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے جاتے ہیں کہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے اور امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل ترین اعمال کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں یا علی، اس مہینے میں سب سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ انسان حرام کاموں سے بچے، حرام کاموں کی انجام دہی سے بچے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول خدا گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امیر کائنات سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے گریہ کرنے پر مجبور کیا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جو اولین تا آخرین اشخاص میں، انسانوں میں سب سے شقی ترین انسان ہے، اور وہ تمہیں نماز کے دوران تمہارے سر پر ضرب لگاتا ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو قوم سمود میں سے تھا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب تمہارے سر پہ ضرب لگائے گا تو تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہوگی۔ تو اس وقت مولا کائنات سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین، میرا ایمان سلامت رہے گا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں یقیناً اے علی تمہارا دین سلامت رہے گا، اس لیے کہ تیرا ہی نفس میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی تیرا حکم میرا حکم ہے، تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے۔ اے علی تمہیں اور مجھے اللہ نے خلق کیا اور کسی مقصد سے خلق کیا، مجھے نبوت کے واسطے خلق کیا، تجھے امامت کے واسطے خلق کیا۔ اب اگر کسی نے تیری امامت کا انکار کیا تو گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ صلوات بھیجیے اگر محمد کے عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی آپ ہی میرے وصی ہیں، میری اولاد کے باپ، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے علی آپ ہی میرے جانشین ہیں، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی۔ بس آپ تمام، اگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے مجھے اس زمین پر نبوت کے ساتھ بھیجا اور مجھے انسانوں میں بھی سب سے افضل ترین شخص قرار دیا، آپ اس کی مخلوقات پر حجت ہیں، اس کے رازوں کے امین ہیں اور تمام انسانوں کے خلیفہ ہیں۔ ارباب اعزاء، عزیزان گرامی، خداوند متعال اہل بیت کی شان کو رسول کے ذریعے ہر جگہ بتلاتا جا رہا ہے۔ رسول خدا اس خطبے میں بھی اپنے اہل بیت اور خصوصاً امیر کائنات کے فضائل و کمالات بتلا رہے ہیں کہ دیکھو علی جو ہے میری زندگی میں بھی خلیفہ و جانشین ہیں اور میری زندگی کے بعد بھی خلیفہ و جانشین ہیں، ان کا حکم میرا حکم ہے اور ان کا انکار میرا انکار ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے جگہ جگہ اہل بیت کو پہچنوایا، لیکن اسی رسول کی رحلت کے بعد امت نے اہل بیت پر اتنے مصائب ڈھائے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی یہ مصائب پڑھنا پڑے کہ اگر یہ مصائب اگر دن کی تاریکیوں میں، اگر دن کے اجالے میں پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت پہ جگہ جگہ پہ مصائب ڈھائے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عاشور کا دن بھی آ گیا، اب لشکر حسینی میں جناب علی اکبر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیتا ہے؟ مگر یہ وقت ہی ایسا ہے کہ دین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مگر بیٹا علی اکبر ذرا خیمے سے اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے بھی رخصت آخر ہو آؤ۔ اب جب جناب علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں تو حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب بھی جناب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو بیویاں گھیر لیتی تھیں۔
अज़ीज़ान गरामी, वो वक्त भी आया कि जनाब अली अकबर अपनी माँ से भी इजाज़त ले लेते हैं और अपनी फुप्पू से भी रुख़सत आखिर लेकर ख़ैमे से बाहर आते हैं, और इस तरीके से आते हैं कि ऐसा लगता है कि बड़े घर से किसी जवान की मैयत बरामद हो रही है। अज़ीज़ान गरामी, अली अकबर अपने बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा मैं अपनी माँ से और अपनी फुप्पी से मिल आया हूँ, अब मुझे जंग के लिए रुख़सत कीजिए। अज़ीज़ान गरामी, जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान की तरफ रुख़सत करते हैं। अब जनाब अली अकबर आगे आगे बढ़ रहे हैं कि क्या महसूस करते हैं कि कोई शख्स पीछे चला आता जा रहा है। जब जनाब अली अकबर पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़ईफ़ बाब कमर को थामे पीछे पीछे चला आ रहा है। जनाब अली अकबर कहते हैं, बाबा आपने तो मुझे रुख़सत कर दिया था, फिर क्या वजह है कि आप मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा अली अकबर, अगर तुम्हारे पास भी अगर 18 साल का जवान बेटा होता तो तुम इस मुसीबत को महसूस कर सकते। अज़ीज़ान गरामी, जनाब अली अकबर दोबारा मैदान जंग की तरफ जाते हैं। अब जब जाते हैं तो किस तरीके से लड़ते हैं कि 120 दुश्मनों को एक ही हमले में वासिल जहन्नुम करते हैं। अज़ीज़ान गरामी, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर की जंग को देख रहे हैं और खुदावंद से कहते जा रहे हैं कि खुदा कि मुझे जब भी रसूल की ज़ियारत करनी होती थी तो मैं हमेशा अपने बेटे को देखा करता था, इसलिए कि वो सूरत व सीरत में तेरे नबी से मिलता था। अज़ीज़ान गरामी, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जंग को देख रहे हैं, इधर उम्मे लैला खैमे के दरवाज़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। अज़ीज़ान गरामी, क्या होता है, रवायत के जुमले हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे परेशानी सी आई। जनाब उम्मे लैला दरियाफ़्त करती हैं, आका क्या वजह है कि आपके चेहरे पे मैं परेशानी देख रही हूँ। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि एक पहलवान तेरे बेटे के मुकाबिल में आया है, जा अपने रब के से दुआ कर कि वो इस आजमाइश में कामयाब हो, इसलिए कि बेटे के माँ के लिए बेटे के हक़ में दुआ कबूल होती है। जनाब उम्मे लैला खैमे में आती हैं और दुआ करती हैं, कहती हैं, परवरदिगार यूसुफ़ को याकूब से मिलाने वाले मेरे बेटे को मुझसे मिला। अज़ीज़ान गरामी, इस आजमाइश में जनाब अली अकबर कामयाब होते हैं और प्यास की शिद्दत की वजह से वापस आते हैं और कहते हैं, बाबा शदीद प्यास है, अगर एक घूंट पानी का मिल जाए तो मैं इन्हें बता दूं कि हाशिम के जवान किस तरह से लड़ा करते हैं। लेकिन अरबाब अज़ा पानी तो न था। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी दी, कहा कि इसे अपने मुंह में रख लो, शायद तुम्हें कोई तस्कीन मिले। अज़ीज़ान गरामी, जनाब अली अकबर वापस से मैदान जंग में आते हैं और लड़ते जाते हैं, लेकिन अज़ीज़ान गरामी आखिरकार 3 दिन के भूखे प्यासे थे, थक जाते हैं और फिर उसके बाद पीछे से एक शख्स चुपके से जनाब अली अकबर पे वार करता है। अज़ीज़ान गरामी, सामने से वार करना मुश्किल था, यही वजह है कि जब जनाब अली अकबर वापस खैमे की तरफ पलटते हैं तो जो फ़ौज अशकिया थी वो परेशान हो जाती है कि किस तरीके से अली अकबर को गिराया जाए। तो शिम्र कहता है कि अब्बास को भी सामने से न गिराया था, उस पर भी चुपके से हमला किया था, बस अली अकबर को भी पीछे से वार करना। अज़ीज़ान गरामी, जब शकी ने नेज़ा मारा तो नेज़े की अनी सीने में टूट गई। जनाब अली अकबर घोड़े पर संभल न सके, ज़ीन से ज़मीन की तरफ तशरीफ़ लाए। अच्छा, जनाब अली अकबर ने बाबा को आखिरी सलाम कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ीज़ान गरामी, बड़े सख्त जुमले हैं रवायत के। रवायत कहती है कि जनाब अली अकबर ने अभी से सुबह से जो भी कोई मैदान जंग में गया आका को सलाम करता और मदद के लिए पुकारता, मगर हाय कि जनाब अली अकबर अब जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो सिर्फ सलाम कहा, मदद के लिए नहीं पुकारा। इसकी 2 वजह बयान की जाती है। एक तो ये कि इमाम हुसैन सुबह से लाशों पर लाशें उठाए जा रहे हैं, अब हुसैन के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बेटे की मदद को आए। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि जनाब अली अकबर 18 साल के थे, ज़ईफ़ बाप से अपने बेटे का लाशा नहीं उठाया जाएगा। बहरहाल अज़ीज़ान गरामी, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर तक किसी तरीके से पहुँचते हैं। क्या देखते हैं कि अली अकबर ने अपने हाथ को अपने सीने पर रखा हुआ है। इमाम हुसैन पूछते हैं, बेटा अली अकबर, तुमने अपने हाथ को अपने सीने पर क्यों रखा है, क्या छुपा रहे हो। अली अकबर कहते हैं, बाबा बहुत तकलीफ़ हो रही है, सीने में नेज़े की
آسانی ہے، اگر نکل جائے تو شاید کچھ سکون ملے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی آستین کو اوپر کرتے ہیں، نجف کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا مگر بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، ارباب عزا، اب جو علی اکبر کے سینے سے نیزے کی انی کا نکالنا تھا، علی اکبر کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔